بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ جلوس اربعین ہو، عاشور ہو یا میلاد النبی ہو، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور موجودہ حالات میں جو آوازیں ان جلوسوں کی اور ان کے راستوں کی تبدیلی کے لیے اٹھ رہی ہے، یہ صرف فساد، شر اور ملک کے حالات کو بدتر کرنے کی ایک بیرونی سازش ہے۔ ورنہ امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد کربلا سے قبل دے دیا تھا جب محمد ابن حنفیہ نے مدینہ طیبہ میں مقصد پوچھا تھا، تو امام عالی مقام نے یہ کہا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا وانما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں کسی شر کے لیے، کسی فساد کے لیے، کسی خون ریزی کے لیے، امت میں کسی تفریق کے لیے یہ سفر اختیار نہیں کر رہا۔ میرا مقصد صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے، اور وہ اصلاح کا پیغام یہی تھا کہ جو 1450 برس سے 61 ہجری سے آج 1435 ہجری تک برقرار ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ آوازیں کن کی ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک آواز اٹھی تھی، اس آواز کا نام تھا محمود احمد عباسی۔ کراچی کا یہ فتنہ بڑا سر چڑھ کر بولا، مگر اس کا جواب جس پلیٹ فارم سے آیا وہ دارالعلوم دیوبند تھا، کہ جس کے محتمم قاری محمد طیب، جو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کے فرزند تھے، انہوں نے شہید کربلا کے عنوان سے دے کر جو ہے اس خارجی اور ناصبی فتنے کو ہوا دینے کے بجائے اس کی سرکوبی کی۔ سہارنپور میں تاریخ اس بات کی البلاغ اسی کورنگی میں دارالعلوم کورنگی کے ریکارڈ پر مولانا محمد تقی اور مولانا رفیع عثمانی کے پاس موجود ہوگا، کہ جس میں مفتی محمد شفیع دیوبندی نے یہ کہا تھا کہ سہارنپور میں تقسیم سے قبل ہندوؤں نے کہا کہ ہم علم کا جلوس سہارنپور کے اس شاہراہ سے نہیں گزرنے دیں گے، اس لیے کہ اس پر ہمارے پیپل کے درخت آتے ہیں جو ہمارے مذہبی تقدس کی، مذہبی علامت کی اور ہماری پوجا پاٹ کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ فتنہ اٹھا تو اس فتنے کے فرو کرنے کے لیے اس وقت کے علماء نے کہا کہ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کو اس میں حکم مقرر کر دیا جائے، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کے پیچھے بھی وہی سازش تھی جو سازش آج ہے۔ تو وہ آوازیں جو اس سازش میں شریک تھی، انہوں نے کہا صحیح ہے، مفتی محمد شفیع دیوبندی صاحب جو فیصلہ کر لے وہ قابل قبول ہے۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی کی زیرکی، مفتی محمد شفیع دیوبندی کی دور اندیشی، مفتی محمد شفیع دیوبندی کے جو ہے اس صائب فیصلے کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائیے سیڑھی اور لائیے آری، میں پیپل کے درخت کی ان شاخوں کو کاٹ کر جہاں سے علم گزر سکتا ہے، حسین کے علم کو نیچا نہیں ہونے دوں گا، حسین کا علم اس راستے سے چلا جائے۔ لوگوں نے بعد میں مفتی شفیع صاحب سے جا کر کہا کہ مفتی صاحب آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو آپ کو حکم اس لیے تسلیم کر لیا تھا کہ آپ دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، ان بدعات کا اور ان جو ہے ناجائز باتوں کا قلع قمع ہو جائے۔ کہنے لگے کہ یہ بھارت ہے،
جہاں ہمارا مقابلہ جو ہے 90% غیر مسلموں سے ہے، اگر آج میں ایک علم حسین کا نیچا کر دیتا تو کل ہندوستان کے اندر جو ہے یہ ہندو مطالبہ کرتے جو ہے اسلام کا علم بھی جو ہے نیچے کر دیا جائے۔ یہ مفتی محمد شفیع دیوبندی میں اللہ ان کی قبر پہ رحمت برسائے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، اور یقیناً یہ ان کے فالوور ہیں، میں ان کے نام نہیں لیتا جو اس دور کے اندر جو ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کر جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مولانا احتشام الحق تھانوی مرحوم ہمیشہ جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان کی کبھی ایسی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ مولانا محمد یوسف بنوری صاحب بہت بڑی آواز تھی، انہوں نے کبھی ایسی کوئی آواز جو ہے جو فتنہ اور فساد کو ہوا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا یہ ہے کہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ہم سب کل متحد تھے، یہ بیرونی سازشیں ہیں، ان سازشوں کا قلاقمہ ہونا چاہیے۔ میں ان علماء سے جو اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں ملک کی سلامتی، پاکستان کے بہتر مستقبل اور بقائے سلامتی ملک کے لیے اپیل کروں گا کہ وہ 40 کا جلوس ہو یا میلاد النبی کا جلوس ہو، ان جلوسوں کو روکنے اور ان کے اندر فتنہ پیدا کرنے اور ان کے روٹ تبدیل کرنے کے جو مطالبے ہیں وہ دراصل جو ہے پاکستان کے بلند ترین مقصد کی نفی ہے۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہہ دیا تھا، ان کی اسلامیہ کالج پشاور کے اندر یہ تقریر ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ایک مسلک کو، ہر ایک مکتبہ فکر کو آزادی ہوگی کہ وہ آزادی کے ساتھ جو ہے اس ملک میں اپنے مذہبی مراسم کو ادا کریں۔ جناح کے بعد اس ملک میں سن 1970 تک یہ ماحول برقرار رہا، اور اب نہ جانے یہ کون سی آوازیں کن سازشوں کی بنیاد پر۔ اے نفرتوں کی دھوپ ذرا سوچنے تو دے، اے نفرتوں کی دھوپ ذرا سوچنے تو دے، سایہ کناں مثال شجر کون کون تھا، کل تک میرا شریک سفر کون کون تھا، اب تک میرا شریک سفر کون کون ہے۔ اللہ ملک کو سلامت رکھے اور حکومت پاکستان کو عقل سلیم دے، اور حکومت پاکستان کے وزراء کو اس میں صائب فیصلے کی توفیق دے کہ چاروں صوبے میں جو 40 کے جلوس ہیں اور میلاد النبی کے آنے والے مہینے میں نکلنے والے جلوس ہیں ان کو مکمل تحفظ دے کر جو ہے پاکستان میں ایسی کسی فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکنے نہ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین ہماری فورسز جو ہیں وہ صائب فیصلہ کر کے جو ہے ایسے کسی فتنے کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ والسلام